کی ترغیب دلایا کرتی تھیں ان کو. 10 بہن بھائیوں میں صرف آپ کو مذہب سے لگاؤ تھا اور آپ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی. دیگر بہن بھائیوں نے پھر اس کی مخالفت بھی کی. اس وجہ سے آپ کی ایک دفعہ آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں تو اس بیماری کے دوران بہن بھائیوں نے ان کا نام ان کا منیر احمد صاحب کا نام اس لیے بہن بھائیوں کے فہرست میں سے نکال دیا کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان والا نام اگر آ گیا پھر اس میں تو ان کو خفت اٹھانی پڑے گی. تو بہرحال چھوٹی عمر میں احمدیت قبول کی، بلکہ جب یہ احمدیت قبول کرنا چاہتے تھے اس وقت انہوں نے یہ اصول رکھا ہوا تھا جماعت نے کہ والدین کا یا کسی والد یا والدہ کے کسی بڑے کے دستخط ہوں کہ اپنی مرضی سے عقیدے میں دوسرے مذہب میں جا رہا ہوں. تو جب انہوں نے فارم فل کیا بیعت کا اور والدہ کے پاس لے گئے تصدیق کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اور پھر ان کو سمجھایا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، لیکن یہ ہمیشہ رہا ان کا خیال، ان کی والدہ کا، کہ سب بچوں میں سے روحانی طور پر تم ہی آگے ہو. یہ کہتے ہیں کہ میں اسلامی اصول کی فلسفی اور پڑھ کے میں احمدی ہوا تھا، واضح صداقت واضح ہوئی. اور پھر انہوں نے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی خدمت میں ایک خط لکھا اور اس کا جواب جب آیا تو کہتے ہیں کہ اس خط نے تو میری کایا پلٹ دی، میرے ایمان میں بہت ترقی ہوئی. بڑے بے تکلف تھے، سادہ طبیعت تھی، انکسار تھا طبیعت میں، بڑے نیک انسان تھے. مجھے بھی کئی دفعہ ملے ہیں. خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، عموماً جماعتی جلسوں میں بڑے مؤثر انداز میں تقریر کیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی تھا، سے عشق تھا، بس مسیح موعود علیہ السلام سے بڑے محبت اور پیار کا تعلق تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی آپ کے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. خلفاء سے اور خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا، محبت اور عقیدت کا. ان کے بھی یہ پہلی دفعہ جب مجھے ملے ہیں یہاں لندن میں، بنگلہ دیش 2 سال پہلے شاید یا 3 سال بنگلہ دیش کے جلسے پہ جاتے ہوئے ملے ہیں. جب جلسے سے واپس آئے ہیں پھر دوبارہ ملاقات کی تو کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جلسہ اور تمہاری ملاقات کے بعد میں نئے سرے سے چارج ہو گیا ہوں. اور جب بھی مجھے ملتے بڑے جذباتی ہو جایا کرتے تھے. تو جب امریکہ گیا ہوں تو جلسے پہ گزشتہ سال تو یہ جلسے میں شامل نہیں ہوئے اپنی بیماری کی وجہ سے. پتہ لگا تو میں سمجھا تھا کہ معمولی بیماری ہے، لیکن بہرحال پتہ نہیں تھا. اور میرا خیال ہے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنی شدت ہے بیماری میں. اگر مجھے پتہ لگ جاتا تو جا کے میں ان کے گھر بھی ملاقات کراتا کسی نہ کسی طرح وقت نکال کے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کے پسماندگان میں جو ہیں ایک بیوہ ہیں اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ منیر احمد صاحب کی نیکیوں کو ہمیشہ جاری رکھیں. وہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف خاص رہنمائی فرماتا ہے کہ 10 بچوں میں صرف ایک کوئی توفیق ملی ہدایت قبول کرنے کی. تیسرا جنازہ ہے مکرم محمود احمد صاحب درویش قادیان کا. یہ بھی 25 فروری کو 84 سال کی عمر میں وفات پائی انہوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بھی نہایت نیک، متقی، نمازوں کے پابند، صابر شاکر انسان تھے. درویشان تقریباً سارے صابر شاکر ہیں. نوجوانی میں شیخو پورہ سے قادیان ہجرت کر گئے اور مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لیا اور زندگی وقف کرنے کی توفیق پائی. پھر خلیفہ مسیح ثانی کے ارشاد پر فوج میں بھرتی ہوئے اور پھر آپ کے حکم سے ہی فوج چھوڑی اور جماعت خدمت پر آ گئے. آپ نے ناظر بیت المال آمد و خرچ اور بعد میں نائب ناظر وقف جدید، ناظم وقف جدید بیرون کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. ان کے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. پیچھے آپ کے ایک بیٹے نصیر احمد عارف صاحب کو نظارت امور عامہ میں قادیان میں اس وقت خدمت کی توفیق مل رہی ہے. پھر اگلا ہے سیدہ منیرہ یوسف صاحبہ. یہ مکرم کمال یوسف صاحب کی اہلیہ ہیں. یہ بھی
ایک لمبی علالت کے بعد کینسر کی تکلیف تھی ان کو. 25 فروری کو ان کی وفات ہوئی ہے. آپ حضرت سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں اور کمار یوسف صاحب اسکینڈینیوین ممالک میں مبلغ کے طور پر بڑا کام کرتے رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ رہی ہیں، مہمان نواز تھیں، مشن ہاؤس وغیرہ کا خیال رکھتی رہیں اور جماعت سے بڑا تعلق حضرت مسیح موعود اسلام اور خلفاء کے ساتھ بڑا تعلق اور غیرت رکھتی تھیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی بھی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، علاوہ کمال یوسف صاحب ان کے خامد بھی ہیں، حیات ہیں اللہ کے فضل سے. پھر امت الحی صاحبہ ہیں جو بشیر احمد صاحب سیالکوٹی ربا کی اہلیہ، اور اسی طرح بشیر احمد صاحب سیالکوٹی ہیں جو اپنی ویلیہ کے چند دنوں بعد ان کی بھی وفات ہو گئی. یہ دونوں ہمارے مربی اور اس وقت جو پی ایس لندن میں کام کرنے والے کارکن ہمارے ظہور صاحب ان کے والد اور والدہ ہیں. یہ والدہ ان کی 27 جنوری کو فوت ہوئی تھیں اور والد 25 فروری کو فوت ہوئے. دونوں بڑے نیک دعا گو بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابتدائی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے روبا میں آ کے جو آباد ہوئے اور پھر یہاں کاروبار وغیرہ کیا اپنا. ان کے ایک بیٹی اور 5 بیٹے ہیں پیچھے ان کے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند فرمائے اور ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے. نمازوں کے بعد اب ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان